زدنی علما۔ خالق کائنات اللہ رب العزت کی منشا و مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے اور رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام جو کہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو کہ اسلام کی ہدایت و رہنمائی سے خالی ہو۔ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا ہے، اور نبوت کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ جنہوں نے حق صداقت ادا کر دی، اللہ رب العالمین کے اس دین کو غالب کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، رسول بن کر نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کے سب توحید کی دعوت کو لے کر آئے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ اے اہل کتاب، آؤ ایسی انصاف والی باتوں کی طرف جو تم میں اور ہم میں برابر ہے، کہ ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائے۔ اگر یہ لوگ نہ مانے تو کہہ دو کہ میں مسلمان اور فرما برداروں میں سے ہوں۔ پھر میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں طاغوت کی پرستش سے روکتا ہے اور ایک اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، اس رب العالمین کی طرف بلاتا ہے جو حاجت رواں ہے، جو مشکل کشا ہے، جو بگڑی بنانے والا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے لفظ طاغوت استعمال کیا ہے۔ طاغوت سے مراد کیا؟ کیونکہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ طاغوت سے مراد صرف بت پرستی ہے، صرف پتھروں کو پوجنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ غلط فہمی ہے ان کی، کیونکہ اگر پتھروں کی پوجا کرنا مقصد ہوتا تو لوگ پہاڑوں کی پوجا کرتے، لوگ سڑکوں کو پوجتے، لوگ بلڈنگوں کو پوجتے۔ لیکن میرے بھائیو، یہاں پر طاغوت سے مراد صرف پتھروں کی پوجا کرنا نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں، جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک شخصیت چھپی ہے۔ اگر کوئی رام کو پوج رہا ہے تو رام نام کی شخصیت ہے، کرشنا کو پوج رہا ہے تو اس کی شخصیت ہے۔ اسی طرح سے لوگ وشنو کو پوجتے ہیں، اس کے معنی ہوتے پالنے والا، برہما معنی ہوتے پیدا کرنے والا۔ اسی لیے ویدوں میں ایکم برہمدتیہ ناست ناستی کنچن، ایک برہما کی عبادت کرو، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، لیکن اس کے پیچھے ایک شخصیت چھپی ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو طاغوت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ شخصیت پرستی کی طرف اشارہ ہے میرے بھائی، کیونکہ یہ شخصیت پرستی کا آغاز قوم نوح سے ہوتا ہے۔
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودعا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی شکایت کی تھی اللہ رب العالمین کے دربار میں، اور کہا تھا کہ اے رب العالمین یہ میری قوم ہے جو مجھ پر ایمان نہیں لاتی ہے، اور انہوں نے ایسوں کی فرما برداری کی جن کی اولاد نے، جن کے مال نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ود کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو مت چھوڑنا۔ میرے بھائیوں یہ جو 5 بت تھے یہ کون تھے؟ ود، یغوث، یعوق، نصر، سوا، یہ کون تھے؟ یہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے تھے جو حاجیوں کو پانی پلانے کا کام کیا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی قبر پر لوگ مجاور بن کر بیٹھنے لگے۔ آپ دیکھتے ہو آج کے اس دور میں بھی لوگ مجاور بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جس کے پاس کوئی کام دھندا نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، تو ایک درگاہ پر جا کر مجاور بن کر بیٹھ گئے اور اس درگاہ کی کمائی کھانے لگے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں ان کثیر من الاحبار والرہبان، بعض علماء اور رہبان ایسے ہیں جو عوام الناس کا پیسہ ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو وہ لوگ مجاور بن کر بیٹھ گئے ادھر، اور پھر جب ان کی آنے والی نسلوں کو شیطان نے بہکایا اور کہا کہ ان بزرگوں کی تم تصویریں بنا لو، تو ایک تصویر بنا کر وہاں پر رکھ لی۔ پھر شیطان نے کہا کہ میں تمہیں ایسی کئی تصویریں بنا دیتا ہوں جسے تم اپنے گھروں میں لگا لو۔ تو اسی طریقے سے وہ اپنے گھروں میں تصویروں کو لگانے لگے۔ اس کے بعد جب ان کی آنے والی نسلوں کو شیطان نے اور بہکایا اور شیطان نے انہیں الگ الگ بت بنا کر دے دیے، کوئی بارش برسانے والا بت، کوئی اولاد دینے والا بت۔ تو میرے بھائیو یہ سب جو تھی یہ شخصیت پرستی تھی، اور یہ شخصیت پرستی کا آغاز بھی قوم نوح سے ہوا ہے۔ میرے بھائیو آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیو غور کیجئے کہ وہ رب العالمین جس نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ تم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود جانو، کسی اور کو مشکل کشا مانو، کسی اور کو بگڑی بنانے والا مانو؟ نہیں گوارا کر سکتا، کیونکہ وہ رب العالمین صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ آپ کی بیوی ہے، اگر آپ کو کہے کہ آپ بھی میرے شوہر ہو تو کیا آپ گوارا کرو گے؟ نہیں گوارا کرو گے، کیونکہ اس نے اپنی بچلنی کا ثبوت دیا ہے اور فوراً ایک طلاق نامہ نکال کر دے دو گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نمازوں میں ایک مومن مسلمان سے اعلان کرواتا ہے، کہتا ہے کہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن جب وہی مسلمان مسجد کے باہر آ گیا، کسی درگاہ کو دیکھا، کسی آستانے کو دیکھا، کسی بت خانے کو دیکھا اور اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ
کہ اے رب العالمین ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، توحید میں خلل پیدا ہو گیا۔ توحید خالص اللہ تعالیٰ کو خالص توحید پسند ہے، اور یہاں پر توحید داغدار ہو گئی، کیونکہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے شرک کے معاملے میں اپنے نبی کو بھی ڈانٹ دیا ہے۔ آپ پورا قرآن اٹھا لیجئے، اللہ نے کبھی نبی کو نہیں ڈانٹا۔ کہیں مبشر کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے تمہیں مبشر، مزمل اور نذیر بنایا ہے، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، باذنہ اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا روشن چمکتا ہوا سورج بنایا ہے۔ لیکن جب شرک کا معاملہ آیا تو اللہ نے نبی کا بھی لحاظ نہیں کیا اور فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، کہ اے نبی اگر تم نے بھی شرک کیا تو ہم تمہارے بھی اعمال کو برباد کر دیں گے، غارت کر دیں گے، اور تم بھی خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو غور کیجئے، جب شرک کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال غارت کر دے، برباد کر دے، تو کیا تمہارے اور ہمارے اعمال سلامت رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ لیکن کب؟ جب ہم شرک کریں گے۔ شرک ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، شرک ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ مسلمانوں اس شرک سے بچو، کیونکہ شرک کی چال چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ہندو ودوان نے لکھا تھا اپنی کتاب میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھو مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنا لیا، تو یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ لیکن یہ لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی اسے؟ اس لیے کہ ہمارے بہت سارے علماء سو نے ایسا کیا ہے۔ کیا کہا؟ وہی ہے جو مستوی عرش خدا ہو کر، وہی ہے جو مستوی عرش خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تو سمجھو کہ پکا مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ کیا کیا؟ اللہ کی کرسی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی خالی ہوگی تو اس پہ پیروں کو بٹھا دیا جائے گا، اماموں کو بٹھا دیا جائے گا، اس پہ جو ہے اور جو ہے ان سے جو ہے حاجتی روائی کا سوال کیا جائے گا۔ اس لیے تو اسی طریقے سے امت پر یہ مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بے شمار واقعات گڑھ لیے گئے۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، تذکرہ غوثیہ، لکھتے کیا ہے؟ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل امین کے پاس، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل وہی کہاں سے لاتے ہو؟ جبرائیل نے کہا کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتا ہوں، وہی آ جاتی ہے۔ کہا کہ کبھی اس سے آگے بھی جھانک کر دیکھا ہے؟ تو آپ جبرائیل نے فرمایا کہ نہیں، اس سے آگے جھانک کر نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے آگے جھانک کر دیکھو۔ جب جھانک کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر وہی کر رہے تھے۔ اسی لیے کسی نے لکھا وہی ہے جو مستوی عرش خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تو سمجھو کہ پکا مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ میرے بھائیو، اس طرح سے امت کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں اور امت کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور اس گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن کی آیتوں پر غور کرو، حدیث رسول کو سمجھو۔ میرے بھائیو،
یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو کافر کیوں کہا گیا؟ اگر یہ سوال کسی مسلمان سے کر لیا جائے تو فوراً کہیں گے کہ نہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اس لیے کافر کہا گیا. لیکن یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے میرے بھائیوں، سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے. اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بعض لوگ ایمان تو لاتے ہیں اللہ پر لیکن اس کے باوجود بھی وہ مشرک ہے. تو میرے بھائیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والا مشرک ہے؟ تو میرے بھائیوں ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جو مشرکین مکہ تھے اللہ کو مانتے تھے. جب وہ حج کرنے جاتے تو کہتے کہ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ہوا لک تملکو ہوا ما ملک، کہ اے رب العالمین میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ان کے جس کا تو مالک ہے. وہ یہ کہتے تھے. اللہ نے فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ذرا ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ تو یہ کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اللہ کا. قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے بھائیو یہ اللہ کو مانتے تھے. اکرمہ بن ابو جہل کہ اسلام لانے کا واقعہ بھی اسی طریقے سے ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ کر بھاگ رہے تھے. راستے میں کشتی میں سوار ہوئے تو راستے میں کشتی ایک سیلاب کا شکار ہو گئی. تو تمام کشتی والوں نے کہا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، سب یکسو ہو کر اللہ کو پکارو. تو اکرمہ بن ابو جہل نے سوچا کہ جب تری میں اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا تو خشکی میں بھی اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا. اور پھر انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس سیلاب سے بچ گیا تو میں اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اور ایمان قبول کر لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا. لیکن میرے بھائیو اللہ کو پکارنے سے آج علماء سو روکتے ہیں کیونکہ ان کی دکانیں بند ہو رہی ہے. اسی لیے ایک صاحب نے اپنی کتاب میں سید جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں. لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سید جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو ایک دجلہ پار جانا تھا. وہاں پر کوئی کشتی موجود نہیں تھی، کوئی کشتی موجود نہیں تھی. ایک شخص پیچھے آتا ہے کہتا ہے کہ حضرت مجھے بھی پار جانا ہے. تو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں یا اللہ کہہ کر پار ہو جاؤں گا تو یا جنید کہہ کر پار ہو جانا. تو وہ یا اللہ کہہ کر سمندر یہ دجلہ کے اوپر زمین کی طرح چلنے لگتے جیسے زمین پہ چل رہے ہو. پیچھے والا آتا ہے اور یا جنید کے نعرے لگاتا ہے. کہتے ہیں کہ جب بیج دجلہ پر پہنچا تو شیطان مردود نے اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور وہ یا جنید کے بجائے یا اللہ پکارنے لگا اور وہ ڈوبنے لگا. تو جنید بغدادی کہتے کہ وہی کہے جو کہہ رہا تھا، پکار یا جنید یا جنید. جب وہ یا جنید پکارتا ہے تو وہ پار ہو جاتا ہے. جب وہ جنید بغدادی سے پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا تو جنید بغدادی کہتے کہ ارے نادان، ابھی تک تو جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک پہنچنے کی رسائی ہے. میرے بھائیو اس طرح کے واقعات لکھ کر امت کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ میں تم سے سب سے زیادہ قریب ہوں. جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. تو میرے بھائیو یہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے اور مصیبت میں جب پڑتے تو یا غوث کا نعرہ لگانے کے بجائے یا اللہ کا نعرہ لگاتے تھے.
پھر انہیں کافر کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے کچھ ہستیوں کو اللہ کا شریک بنایا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بلائے گا، پوچھے گا کیا عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا کہ تمہیں تمہاری ماں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا، اگر میں ایسا کہتا تو علام الغیوب ہے، تجھے تو میرے دل کی بات کا بھی علم ہے، تجھے علم ہوتا اس بات کا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، تو اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کے اندر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر جب میں انہیں پیدا کر رہا تھا تو کیا تم یہاں پر موجود تھے؟ تمہیں کیسے معلوم پڑ گیا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ کہا کہ یہ تو اٹکل بچوں باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں تک بیٹی مانتے تھے، لیکن ہمارے آج کے بہت سارے علماء سو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی بیوی بھی تھی۔ کیا لکھتے ہیں وہ کہ سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ ایک مشہور مجازب ہے، ان کے مزار شریف احمد آباد میں ہے، اور لکھنے والے نے لکھا کہ میں اس مزار شریف سے فیض یاب ہو چکا ہوں۔ ان کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا بھلا میری سننے والا ہے؟ جب لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے ایک پتھر اٹھایا، اپنی چوڑیوں کی طرف لایا، کیونکہ وہ زنانہ لباس پہنتے تھے، اور کہا کہ اے اللہ، یا تو اپنا سہاگ واپس لے یا جو ہے میری بارش برسا، میری دعا قبول کر۔ یہ کہنا تھا کہ بارش برسنے لگی، تو وہاں سے قاضی صاحب کا گزر ہوا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے مردانہ لباس پہنیے، زنانہ لباس عورتوں کو حرام ہے۔ جب وہ مردانہ لباس پہن کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میرا شوہر لا یموت ہے اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کس طریقے سے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالے گئے، یہ آپ غور کیجئے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ امید ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے کہ ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ میرے بھائیو، سوچیے آپ، پھر جو مشرکین مکہ جن کی عبادت کرتے تھے تو وہ بزرگان دین کی عبادت، اور کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا وسیلہ بنیں گے ہماری بات کو اللہ تک پہنچانے کا۔ تو اللہ فرماتا ہے الا للہ الدین خالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیا وسیلہ بنیں گے، یہ تو خود اللہ سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔
اور جو خود وسیلہ تلاش کر رہا ہے وہ وسیلہ کیسے بن سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو یہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہے۔ انہیں تم پکارو تو یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اگر یہ سن بھی لے تو یہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو میرے بھائیو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ، برابر نہیں ہے زندہ اور مردہ، اور اے نبی آپ ان لوگوں کو اپنی باتیں نہیں سنا سکتے جو قبر میں مدفون ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں بہت ساروں کا سوال بھی ہے کہ ہم انہیں مردہ مانتے ہی نہیں اس لیے ہم انہیں پکارتے ہیں۔ تو مردہ نہیں مانتے کیا قبر میں بھی نہیں مانتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبر میں ہیں، تو قبر میں تو مانتے ہیں نا۔ اسی لیے میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک و بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں کامیابی و کامرانی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے، توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔